بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے۔ تو قوم میں امال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم امال کا اٹھا کے لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے۔ تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے، نبی پاک نے عطا کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا۔ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں
ان لوگوں پہ حیرانگی ہے. ہم نے بھی مرنا ہے نا جی, بڑی جلدی قبر میں جانا ہے, وقت کا کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ جو لال رومال والا, میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے, اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ تابوت آئے گا, بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو, اور یہ قرآن مجید ہے. آج میری ماننا یہ 15 سے 16 رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا, کھولنا ذرا. قرآن مجید کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے. تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا, ایک ڈنڈا تھا, جوتے تھے, اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا, اور تورات کی کچھ تختیاں تھی. تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے, اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا. تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے. وہ صندوق اٹھا کے لے گئے. اب ان کی کم بختی یہ, کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا. جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں, وبائیں پھوٹ پڑی, مرنے لگے, وجود پھولنے لگا. پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے. صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات. ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے. انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا. مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا. ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا, اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا. کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا. اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے, اس میں تمہارے دلوں کا. اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے, اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے. تو وہ صندوق آ گیا, یہ مان گئے. اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ. وہ بڑا سخت آدمی تھا, 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا. اس کی قوم سے لڑنا ہے, ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی. اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام. وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے, تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا, وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی. اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے, منجنیک, اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر, وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا, اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا, یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے, تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو
تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہا مینوں ملن گے تو میں انہوں سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئیں, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا, تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نا کسی پہ بھی, تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. صاحب رسالہ کشیریہ نے لکھا ہے آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی, اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی. حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اللہ نے پھر عطا کی. پھر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, رب کریم نے پھر عطا کی. پھر ایک دن پوچھا مالک نے, کریم ہے نا جب چاہے پوچھے, بے نیاز ہے نا جب چاہے نہ پوچھے. اب پوچھا تیسری دفعہ, کہا اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے ہی تمہارے نام کی, اور اگر روتے ہو دوزخ سے ڈر کے تو تمہیں آج سے آزاد کیا. سارا کچھ جانتا ہے رب, پر پوچھتا ہے بتاؤ نا روتے کیوں ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے روتے کیوں ہو, بتاؤ نا. حضرت شعیب پھر رو پڑے, کہنے لگے مالک نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف, میں تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں. کبھی ملنا, کبھی وہ زیارت کی جو تڑپ ہے. اقبال کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ جو رب کے بندے روتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے لیے رو رہے ہیں. یہ رب کے بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بچہ نوکری نہ لگتا ہو تو روتے ہیں, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہو تو روتے ہیں, ممکن ہے کسی جگہ کسی چیز کی طلب نے بے چین کر دیا تو وہ طلب آنکھوں سے گر گئی. لیکن نہیں, سہ وار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ واری, متاں والے مینوں متاں دین دے, ویکھو میری متاں نہیں مت ماری, ہن تے ماہی کول بلا لے تو جتے ہو تے میں ہاری. مہربانی کر ایک جھلک نہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے میں کہوں رب آرینی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا, وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. لوگ
نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے. جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دستے مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں. یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے. فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی. حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہیں. لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟ لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش کو؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا. تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہیں نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں. اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئی ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں. او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا. ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر. حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا. پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے دکھ، 100 دفعہ قبول. دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 2 جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے گا، سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے، جھوٹ نہ بولنا، یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوتا ہے. سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، لارا لگانے کی،
کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تیرا حل ہو جائے گا، بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے۔ اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت؟ ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ عرب کے لوگ، یہ ذرا غور کرنا، انفرادی بات عرض کرنا، فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف۔ ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف۔ ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا، رات گئی تو اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ۔ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بول۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے،
لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو, وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو, امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے, اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ. تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا, نجاشی نے بات کی, فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے. سچائیاں حسن ہے, سچائی حسن ہے, سچائی ایک خوبصورتی ہے, سچائی تیرا وقار ہے. دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا, سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا, تیرے لفظ کچھ ہے, تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے, لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے, ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا, جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے. یاد رکھنا سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ, سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں, جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یادیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, 4 چیزیں حرام میں کب دی ہیں؟ حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے. میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا نا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو
تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل جا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے، کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے بعد کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی، اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا۔ دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں۔ ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے ویروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتے بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا، وہ بھی مجھے دیتا۔ سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے۔ تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا۔ فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی۔ تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ علیحدہ ڈال دیں، اور ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں ہاتھ ڈالنا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
ماہ جبی ہو سب حسینوں سے ہنسی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم